دوستو، آج کی کہانی بہت مزے کی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو اپنی رعایا پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کو ظالم بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ اس میں ایک ایسی عادت تھی کہ اسے لڑکوں سے تو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن وہ لڑکیوں سے خوب نفرت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بیٹی سے بھی نفرت تھی، لیکن اللہ نے بھی پھر اس کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی مرتبہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بیٹا اسے بہت زیادہ عزیز تھا۔ بادشاہ اس کی بہت اچھے سے پرورش کر رہا تھا، کیونکہ وہ ویسے بھی لڑکوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ بادشاہ سلامت کا بیٹا تقریباً 3 سال کا ہو گیا تھا اور ان کے گھر دوسرا بچہ ہونے والا تھا، لیکن انہی دنوں بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے شہر کام سے جانا پڑ گیا۔ بادشاہ ملکہ سے کہنے لگا، دیکھو اگر بیٹا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے میرے آنے سے پہلے ہی ہلاک کر دینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ ملکہ بادشاہ کی ایسی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن پھر ہونا تو وہی تھا جو خدا کو منظور تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ بیٹی کو دیکھ کر ملکہ بہت زور زور سے رونے لگی، کیونکہ وہ بادشاہ سلامت کی عادت کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اور بادشاہ سلامت نے کسی بھی صورت بیٹی کو تسلیم نہیں کرنا تھا۔ ملکہ رو رو کر پاگل ہونے والی تھی، کیونکہ اولاد ماں کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ اللہ کے سامنے رونے لگی اور ہاتھ پھیلانے لگی، اے اللہ میں اب کیا کروں؟ ملکہ کے پاس ہی ملکہ کی نوکرانی بیٹھی ہوئی تھی، جو ملکہ سے کہنے لگی، اللہ ضرور کوئی آسانی پیدا کرے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ پھر اس نوکرانی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ملکہ سے کہا، آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں بادشاہ سلامت سے کہوں گی کہ ہم نے اس لڑکی کو ہلاک کر دیا ہے، پر میں اس شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور اس کی خوب دیکھ بھال کروں گی۔ یہ سنتے ہی ملکہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ملکہ نے کہا، یہ تم نے بہت زیادہ عمدہ بات کی ہے، میں تمہیں اس کے بدلے بہت زیادہ پیسے بھیجتی رہوں گی، تم اس لڑکی کی بہت اچھے سے پرورش کر دینا۔ ملکہ نے اس نوکرانی کو اپنا کچھ زیور وغیرہ دے دیا اور کہا کہ یہ بچی اب تمہارے ذمے ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اس نوکرانی کے حوالے کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محل میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ملکہ نے اپنی ہی بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ ملکہ کی بیٹی کو اس کی نوکرانی اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ ادھر نوکرانی نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پرورش شروع کر دی تھی، کیونکہ نوکرانی بہت زیادہ عقل مند خاتون تھی۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ بھی اپنے سفر سے واپس آ گیا۔ ملکہ نے اسے بتایا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق اس بیٹی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ادھر نوکرانی بھی لوگوں سے چھپ کر اس شہزادی کی پرورش کر رہی تھی، کیونکہ اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو نوکرانی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ نوکرانی اس کی پرورش خوب اچھے طریقے سے کرتی رہی۔ اب وہ بڑی ہو کر لڑکی بن چکی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ اور بڑی ہوئی، وہ شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ ایک روز وہ نوکرانی اور شہزادی کسی کام سے شہر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک بادشاہ بھی اسی جانب نکلا۔ اچانک بادشاہ کی نظر اسی شہزادی پر پڑ گئی۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکی کا پتہ لگاؤ۔ وزیر نے ہاں میں سر ہلا دیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ محل میں واپس آتے ہی بادشاہ نے وزیر سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لڑکی مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، تم کل ہی میرے لیے اس کے رشتے کی بات طے کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، وزیر بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس شہزادی کے گھر پہنچ گیا۔ وزیر کو دیکھتے ہی نوکرانی پہچان چکی تھی کہ یہ تو بادشاہ کا ہی وزیر ہے۔ نوکرانی کے اور سان خطا ہو گئے تھے
وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی اور بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ نوکرانی نے ایک دفعہ پھر سے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اور کہا، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ ادھر وزیر نے نوکرانی سے رشتے کی بات شروع کی، لیکن نوکرانی نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور میری بیٹی بھی بہت زیادہ غریب ہے، میں یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کیونکہ بادشاہ اور میری بیٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ جب وزیر نے آ کر یہ بات بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ کو بہت سخت غصہ آیا۔ اس نے نوکرانی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، لیکن نوکرانی ٹس سے مس نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہزادی کی کبھی بھی شادی بادشاہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بادشاہ کی ہی بیٹی ہے۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جب بادشاہ کی بات نوکرانی نہ مانی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوکرانی کو پکڑ کے میرے محل میں لایا جائے، لیکن نوکرانی پھر بھی کوئی بات نہ مانی، جہاں تک کہ اسے بہت زیادہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نوکرانی کی عمر تقریباً 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس سے وہ مار پیٹ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بادشاہ کے سامنے زاروں قطار رونے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں اس لڑکی کی شادی کبھی آپ سے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ نوکرانی نے اس روز ساری کہانی بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ اس کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہوئی، ورنہ وہ بہت بڑا گناہ سر انجام دے دیتا۔ بادشاہ پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اپنی بہن کو سخت سے سخت سزا دے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ اس کا خون لا کر مجھے دکھائے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے اپنی بہن کو ہلاک کر دیا ہے۔ شہزادہ یعنی بادشاہ کا بیٹا بہت زیادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک کر سکتا ہے، لیکن یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں جاتے ہی شہزادے نے اپنی بہن سے کہا، دیکھو میں کسی بھی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتا، میں تمہارے لیے اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، باقی جو تمہاری قسمت۔ شہزادے نے ایک ہرن کو تلاش کیا اور اس کا شکار کیا، اس کا خون لیا اور بادشاہ سلامت کے آگے دربار میں جا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو تسلی ہو گئی کہ شہزادی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ادھر ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو شہزادے نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اسے زندہ سلامت چھوڑ کر آیا ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ملکہ نے ایک دفعہ پھر خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، تو ہی ہے جو میری بیٹی پر اپنا رحم کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو میری بیٹی کو بچا سکتا ہے، اسے اس عذاب سے باہر نکال سکتا ہے۔ ادھر شہزادی کو جنگل میں بھوک ستانے لگی اور وہ جنگل کے ہی پتے کھانے لگی۔ بھوک سے شہزادی کی حالت بہت زیادہ بری ہونے لگی۔ اتنے میں کسی اور ملک کا شہزادہ اس جنگل میں آ نکلا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔